کیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے سیاستدان کو منتخب کیا جائے گا، جس کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ اس سلسلے میں انہیں کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اتحادی جماعتیں مشاورات کے بعد فیصلہ کریں گی۔ میرے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہو جانے چاہیے۔ وزیر دفاع نے ایک بار پھر واضح کیا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام تجویز نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہوں نے خود ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کسی بھی فارم پر ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ نگراں وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے 5 نام ان سے شیئر کر لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت کو منتخب حکومت والے اختیارات دینے پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے۔ ایک بیان میں سینیٹر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت پر اعتراض ہے اور پیپلز پارٹی کو نگراں حکومت کو منتخب حکومت والے اختیار دینے پر بھی اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ابھی چل رہی ہے، نہیں پتہ چل رہا ہے کہ نگراں ہے یا منتخب۔ پی پی ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکشن 230 میں ترمیم پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، نئے معاہدے منتخب حکومت کرے گی۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ اسحاق ڈار کا نام نہ نون لیگ نے دیا، نہ اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی۔ پی ٹی آئی حکومت کے چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت چلتی رہتی تو مدت ختم ہونے تک ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا۔ گفتگو کرتے ہوئے شبر زیدی نے کہا کہ ہم چیئرمین پی ٹی آئی کو مشورہ دیتے تھے، مگر وہ اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ نون لیگ کے اراکین کے ٹیکس کی فائلیں مانگی جاتی تھیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے کہا کہ شہزاد اکبر ایک صوفے پر بیٹھ جاتے، چیئرمین پی ٹی آئی انہیں بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ شہزاد یہ کیا کہہ رہا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ شبر زیدی نے کہا کہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ملک کی خراب معیشت کا بتایا، مشورے دیے، لیکن وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ شبر زیدی نے مزید بتایا کہ انہوں نے ملتان کے بڑے زمیندار کو نوٹس بھیجا تھا تو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں 40 اراکین اسمبلی آ گئے۔ تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کو پارٹی سے نکال دیا۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک کی نئی جماعت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شمولیت پر کارروائی کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ محمود خان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق ارکان ولسن وزیر، اشتیاق عمر، اقبال وزیر، یعقوب شیخ اور شفیق آفریدی کو بھی تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سابق منتخب اراکین اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے اور شو کوز نوٹس کا جواب نہ دینے پر مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کر کے انہیں پارٹی سے نکال دیا تھا۔ امریکہ نے نائجر میں بغاوت کے بعد اقتدار سے نکالے جانے والے معزول صدر محمد بازوم کو اپنے مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے۔ نائجر میں صدر بازوم کو ان کی اپنی گارڈز یونٹ کے سربراہ نے اقتدار سے الگ کیا اور ملک میں فوجی بغاوت کے بعد جنرل عبد الرحمان چیانی نے خود کو سربراہ مملکت قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلکن نے معزول صدر کو گرفتار کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل سے سینکڑوں ملین ڈالر کی امداد کو خطرہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے معزول صدر کو ایک بار پھر مکمل تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نائجر میں آئین اور جمہوری حکومت کی بحالی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور قلندرز اور زمبابوے کرکٹ نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت آئندہ چند سالوں کے لیے زمبابوے کرکٹ کا نیا مرکز قلندر ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت پرحال میں زمبابوے میں منعقدہ کامیاب پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 8 باصلاحیت کھلاڑی ستمبر میں لاہور پہنچیں گے، جہاں وہ ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں مکمل تربیت حاصل کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت زمبابوے انڈر 19 اور زمبابوے وومنز کرکٹ اسکواڈ بھی آئندہ ماہ لاہور پہنچیں گے۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے